کون سا بادشاہ تھا جس کو ہارون رشید نے کتا کہہ کر مخاطب کیا؟ آخر وہ پھر کون سا بادشاہ تھا جس نے ہارون رشید کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا، مگر جیسے ہی ہارون رشید اس کے ملک سے نکلا اس نے وہ معاہدہ توڑ دیا؟ تو پھر ہارون رشید نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آئیے آج اسلامی تاریخی ایک اس مزیدار سی کہانی سے پردہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ ایک بادشاہ کے ساتھ عہد خلافی کرتا ہے تو پھر اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ہارون رشید نے روم کی شہزادی رٹا کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا کہ وہ مسلمان اور رومیوں کے درمیان امن بحال رکھیں گے اور مسلمان بادشاہ روم کے اوپر کسی بھی صورت میں حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے بدولت روم کی شہزادی ہر سال ایک مخصوص رقم ہارون رشید کو بطور خراج ادا کیا کرتی تھی، مگر کچھ عرصے بعد روم کے باشندوں نے اس کو معزول کر اپنا نیا بادشاہ نکورہ کو بنا لیا، جو تھا تو ایک بہادر مگر غیر محتاط انسان تھا۔ جیسے ہی وہ روم کے تخت پر بیٹھا، غرور و تکبر سے بھر کر اس نے رومیوں اور مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے شہزادی کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور نکورہ نے ہارون رشید کو خط لکھا۔ شاہ روم نکورہ کی جانب سے شاہ عرب ہارون رشید کے نام۔ اما بعد، مجھ سے پہلے روم کی حکومت جس شہزادی کے پاس تھی اس نے تم کو بہت زیادہ سر پر چڑھا رکھا تھا، حالانکہ تم اس دولت، ثروت اور خراج کے بالکل بھی حقدار نہیں تھے جو وہ تم کو ادا کیا کرتی تھی۔ شہزادی چونکہ ایک صنف نازک تھی اور وہ کمزور تھی، اس لیے وہ تیرے دباؤ میں آ گئی، مگر اب میں اس حکومت پر قابض ہوں، لہٰذا میرا یہ خط تجھے ملے تو جو کچھ خراج شہزادی نے تجھے بھیج رکھا ہے وہ جلد سے جلد میری خدمت میں واپس بھیج دے اور اس کی حکم کی تعمیل کر کے اپنا بچاؤ کر لے، ورنہ تیری سرکوبی اور میری جیت کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ جیسے ہی یہ خط ہارون رشید کے پاس پہنچا، اس نے خط پڑھا تو اس کے چہرے پر غم و غصے کے سخت آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اسی خط کی پشت کے اوپر تحریر کیا: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مسلمانوں کے امیر ہارون رشید کی جانب سے رومی کتے نکورہ کے نام۔ اے کافر ماں کی اولاد، میں نے تیرا خط پڑھ لیا ہے اور اس کا جواب سننے سے نہیں بلکہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر ہارون رشید فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا، اس نے جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا اور بے حد ایک لمبا لاؤ لشکر لے جا کر اس نے رومی سرحد میں داخل ہوا اور رومی شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہاں تک کہ اس نے رومی بادشاہ نکورہ کی بیٹی کو اپنے حرم میں شامل کر لیا، مال غنیمت حاصل کیا اور روم کے دشمنوں کے گھر ویران کر دیے اور باغات کو جلانے کا حکم دے دیا۔ جب روم کے بادشاہ نکورہ کو ہر جانب اپنی شکست نظر آنے لگی تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ہارون رشید سے صلح کا معاہدہ کر لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے ہر سال ایک مخصوص رقم بطور خراج ادا کرے گا۔ ہارون رشید نے اس کی درخواست منظور کر لی اور روم سے اپنا لاؤ لشکر لے کر واپس بغداد کی جانب چل پڑا۔ ابھی وہ رومی شہر سے نکلا ہی تھا کہ اسے روم کے شہر کے علاقے رقہ سے یہ اطلاع ملی کہ نکورہ نے اپنا معاہدہ توڑ ڈالا ہے۔ ہارون رشید کو جب یہ خبر ملی تو وہ مسکرایا اور بولا، اس نے پھر عہد شکنی کی ہے۔ پھر وہیں سے ہارون رشید روم واپس لوٹ آیا۔ اس نے رومی بادشاہ نکورہ کے محل کے صحن میں جا کر اپنی سواری کو بٹھایا، نکورہ سے اس کی عہد شکنی کے عوض کئی گنا بڑھا کر خراج وصول کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب و کامران واپس ہو کر آیا۔ اس حرکت سے نکورہ کی روم کے شہریوں کے درمیان اس کی عزت بالکل ختم ہو کر رہ گئی، اور مورخین کا بیان ہے کہ ہارون رشید نے اس وقت روم پر جو خراج عائد کیا تھا اس کی وجہ سے سلطنت روم کی کمر 10ویں سال تک بھی سیدھی نہ ہو سکی اور روم کی جو تاریخ میں بدنامی ہوئی وہ ایک علیحدہ تھی۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔